حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ یہ معجزہ ایک عظیم امتحان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دوست اور اس کے نبی کا امتحان تھا۔ آگے ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم آزمائش سے کس طرح کامیابی سے نکلتے ہیں۔ کامیابی کیوں نہ ہو، وہ تو ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل، جس کی صفت خود ان کے رب نے حلیم سے بیان کی ہے، جو روئے زمین میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا دل رکھتے ہیں۔ ایک عظیم صفات کے مالک کا امتحان ہو رہا ہے، بلکہ ان کے دل کی ہر دھڑکن کا امتحان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے دل کی دھڑکن ہے، دنیا میں ان کا محبوب ترین ہے، بڑھاپے کی عمر میں اسے نصیب ہوا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اس کے متعلق سخت امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدا خواب کے ذریعے ہوتی ہے جو وحی کی عام صورتوں میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ خواب میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور ایک خاطف کو یہ آواز دیتے ہوئے سن رہے ہیں۔ ترجمہ: اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیجیے۔ اس آواز کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود خوف زدہ ہوئے اور حیرت زدہ ہو کر بیدار ہوئے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سو گئے۔ پھر دوبارہ خواب دیکھا کہ ایک آواز دینے والا ان سے کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کیجیے۔ اس آواز کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام یکدم کھڑے ہو گئے۔ آپ سمجھئے یہ ہاتف خداوندی ہے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا جناب اللہ حکم ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق اور وحی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنے رب کے حکم کو نافذ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہوئے کہ اس طرح اسماعیل علیہ السلام کو بتائیں جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیں گے۔ چنانچہ اس نتیجے پر پہنچے کہ زبردستی لٹا کر ذبح کرنے کی بجائے اصل حقیقت سے اس کو آگاہ کر دینا بہتر اور ضروری ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آ کر کہنے لگے، پیارے بیٹے، چھری اور رسی لیجئے، میرے ساتھ پہاڑ تک چلیے تاکہ وہاں جا کر ہم لکڑیاں جمع کریں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے حکم کی تعمیل کی اور جس پہاڑی پر جانے کا حکم دیا وہاں جانے کے لیے ساتھ ہو لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی فرمانبردار تھے، کبھی بھی آپ نے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پہنچنے کا حکم تھا۔ چنانچہ باپ بیٹے اب ایسے مقام پر پہنچے جہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کو دیکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے۔ ترجمہ: بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ لے تیری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے کیا لطیف انداز اپنایا اور معاملے کو بیٹے پر ڈال دیا اور اس کی اطاعت کا امتحان لیا۔ حالانکہ ان کو ذبح کرنا یقینی تھا کیونکہ وہ وحی الہی کے مطابق اس کا حکم تھا، مگر مطیع فرمانبردار بیٹے کی فرمانبرداری اور اطاعت شاری کو دیکھنا تھا۔ نیز دیکھیے، بیٹا باپ کی توقعات سے بھر کر تعمیل حکم کے لیے تیار ہوا، کہنے لگا، ابا جان، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے میں تاخیر نہ کیجیے، جلدی کیجیے۔ بیٹے کی طرف سے کیسا عظیم الشان جواب ملا، وہ ذبح کیا جائے گا، حکم الہی کو بجا لانے کے لیے بےتاب ہے اور والد کو اطمینان دلاتا ہے، انشاءاللہ وہ اسے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام سے رسی لی اور چھری ہاتھ میں لے کر اس کو باندھنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، جب مجھے ذبح کرنے لگو تو رسی سے مضبوطی سے باندھ لینا، کہیں میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑنے کی وجہ سے میرے اجر و ثواب میں کمی نہ آ جائے، اس لیے کہ موت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ ہو سکتا ہے موت کے وقت میں مضطرب ہو کر حرکت کروں اور چھری کو بھی ذرا گردن پر رکھنے سے قبل خوب تیز کر لینا تاکہ جلدی ذبح کر سکو۔ ذبح کرنے کے لیے جب مجھے لٹاؤ تو منہ کے بل لٹا لینا، پہلو کے بل مت لٹانا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس وقت جب آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ پر رکت طاری ہوگی اور حکم الہی کی تکمیل میں تاخیر ہو۔ بعد میں اگر میری قمیض میری والدہ کو واپس کر دیں تو بہتر ہے تاکہ یہ ان کے پاس میری یادگیری رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ پیارے لختے جگر، تم حکم الہی کی تکمیل میں میرے معاون ثابت ہو۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو رسی سے خوب مضبوطی سے باندھ لیا اور چہرے کے بل زمین پر لٹا دیا تاکہ ذبح کے وقت چہرے کی طرف نظر نہ پڑے۔
بسم اللہ پڑھی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر ذبح کرنے ہی لگے تھے اور ابھی چھری ان کی گردن پر رکھی ہی تھی کہ آواز آئی اور عظیم معجزے کی خوشخبری آ گئی۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اپنے بیٹے کے بدلے اس عظیم مینڈھے کو ذبح کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دینے والے کی طرف مڑ کے دیکھا تو اس کے پاس سفید رنگ کا ایک خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈھا کھڑا تھا، جو پہچان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے بدلے قربانی کے لیے اس کو بھیج دیا ہے۔ اس مینڈھے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 سال جنت میں چرتا رہا اور جنت میں جہاں چاہتا جا سکتا تھا، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مینڈھا جس کی آدم کے بیٹے حابیل نے قربانی کی تھی اور بارگاہ الہی میں قبول ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں کو کھولا اور فطر محبت و انتہائی خوشی سے بیٹے کو چومتے رہے اور فرماتے رہے کہ بیٹے، آج تو دوبارہ مجھے عطا ہوا ہے۔ اس کے بعد مینڈھے کو رسیوں سے باندھ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کو ذبح کیا۔ یہ آزمائش جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مبتلا فرمایا تھا، وہ بہت بڑی آزمائش اور عظیم امتحان تھا، نیز تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے رضا تسلیم، اطاعت و امتثال امر کے میدان میں عظیم الشان مثال قائم کی، اور اللہ تعالیٰ نے مینڈھے کی صورت میں عظیم معجزے اور ان کے ہاتھ ظاہر فرما دیے۔ عظیم معجزے کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں آیا ہے۔ ترجمہ: غرض دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ پر لٹایا۔ ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم، شاباش ہے، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان، اور ہم نے ایک بڑا ذبح ان کے عوض دے دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی۔ یہ ہے وہ حقیقی رضا و تسلیم جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے عظیم مثال پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں عظیم جزا سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کیا اور اطاعت و فرمانبرداری کے آخری درجے کو پہنچے، اور ایسے عظیم اور مشکل ترین آزمائش کے میدان کو سر کر لیا جہاں بڑے مضبوط قوہ والے لوگ بھی جواب دے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں۔ خود ابراہیم علیہ السلام کی قوت ایمانی ایک معجزہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اطاعت میں معجزہ ثابت ہوئے۔ یہ سارے موقف معجزے ہی معجزے ہیں، صرف مینڈھا ہی معجزہ نہیں ہے، بلکہ باپ بیٹا، ان کی قوت ایمانی، حق اطاعت کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ الطاف اور مہربانیاں سبھی معجزے ہیں۔ تاریخ بشریت اس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔